الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمدللہ اللہ کے حکم سے ہماری سورۃ المائدہ اختتام کو پہنچی ہے۔ اب سورۃ الانعام کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت کے متعلق مختلف لوگوں نے مختلف فضائل ذکر کیے ہیں، لیکن محدثین کے نزدیک وہ روایتیں کے ساتھ انہوں نے یہ فضائل ذکر کیے ہیں کہ کسی نے کہا اس کو 3 آیاتیں یاد کر لیا، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، وہ ضعیف قرار دیا محدثین نے۔ اس کی یہی فضیلت ہے کہ یہ قرآن پاک کا حصہ ہے یہ سورت، اور قرآن پاک بہت عظمت والی کتاب ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کی عظمت ہے ہی نہیں۔ اب اس کا آغاز اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ الحمدللہ سب تعریف ہے، تمام تعریف ہے اللہ دی اس ذات کے لیے ہے، خالقہ جس نے پیدا کیا السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو، وجعل اور اس نے بنایا الظلمات اندھیرے کو، والنور اور روشنی کو، ثم پھر الذین وہ لوگ کفروا جو کفر کرتے ہیں بربہم اپنے رب کے ساتھ، یعدلون برابری کرتے ہیں یا برابر ٹھہراتے ہیں۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بیسک جس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ تمام کائنات، زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں یا جتنی بھی اشیاء ہے، اس ساری چیزوں کا خالق، مالک، بنانے والا، پیدا کرنے والا اور جس کے حکم سے چلتی ہے وہ اللہ کی ہی ذات ہے۔ اب اللہ رب العالمین اتنا بڑی ذات کہ پوری کائنات کا نظام اس خالق کے ہاتھ میں ہے، اس مالک کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو ہوا نہ چلے، اگر وہ نہ چاہے تو سورج نہ نکلے، اگر وہ نہ چاہے تو یہ دنیا کا نظام ختم ہو جائے، اور اللہ رب العالمین جس نے وہ اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ بتایا ہے کہ قیامت کو قائم ہو جائے، تو یہ سارا نظام اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین بیان یہ فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جب ہاتھ میں یہ سارا نظام ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں ٹھہرانا، کہ یہ اللہ رب العالمین کی اختیار ہے کہ پوری کائنات اللہ رب العالمین کے اختیار سے حکم سے چلتی ہے، پھر اللہ رب العالمین کا ہم سر ساتھی اور کسی کو کیوں بنانا، کیونکہ اللہ رب العالمین تو وہ ذات ہے جو کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے نہ کسی کو پیدا کیا ہے، نہ اللہ رب العالمین سے کوئی پیدا کیا گیا ہے، وہ ان عیبوں سے پاک ہے، صاف ہے۔ اب اللہ رب العالمین شرک کے متعلق فرماتا ہے کہ باقی جتنے بھی گناہ ہوں گے میں معاف کر دوں گا، لیکن یہ جو شرک ہے میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ لقمان علیہ السلام اپنے اولاد کو نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے بیٹو تمہیں دنیا کے اندر جتنی بھی تکلیفات دی جائے، دنیا کے اندر تمہیں جتنی بھی آزمایا جائے، لیکن ان تکلیفات کو برداشت کر لینا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اگر آپ نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو آپ اپنے نفسوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر بیٹھو گے۔ فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کی اس نصیحت کو قرآن پاک کا حصہ بنایا، اور کل قیامت تک آنے والے افراد، اشخاص، ملتیں، قومیں، جتنی بھی لوگ آئیں گے وہ اس نصیحت کو پڑھتے رہیں گے اور اس سے عبرت حاصل کرتے رہیں گے۔ یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر، کوئی ساتھی نہیں ہے۔ پوری کل کائنات کا نظام اس وحدہ لا شریک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ خیر و شر، بھلائی، اچھائی، نیکی، بدی، برائی، سب چیز کا مالک، خالق، رازق وہ اللہ ہے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، کوئی بھی چیز ہو، معاملات ہو یا عبادات ہو، جو بھی ہو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔